ناظرین کرامی، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ موکلات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہر حرف کے ہوتے ہیں یا صرف اسماء الحسنہ کے؟ یا ہر آیت کے موکل ہوتے ہیں یا ہر صورت کے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے موکل ہیں؟ اس کے 19 حروف ہیں، کیا اس کے 19 موکل ہوں گے؟ یا پھر اس میں 3 اسماء الحسنہ ہیں، کیا صرف ان کے موکل ہوں گے یا پوری آیت کا ایک ہی موکل ہوگا؟ ناظرین کرامی، بنیادی طور پر 2 علیحدہ سسٹم اور علم ہیں، دونوں کو گڑمڑ کرنے سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے علم اسراء الحروف اور دوسرا علم نہیں ہے بلکہ صرف معلوم ہے۔ اب ہم پہلے علم یعنی علم اسراء الحروف کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر 4 قسم کی مخلوق آتی ہے۔ نمبر 1 جن، نمبر 2 آوان، پھر تیسرے نمبر پر علمی موکل اور چوتھے نمبر پر قدسی موکل۔ جن اور آوان کو سفلی موکل کہا جاتا ہے۔ اس میں حروف، الفاظ، ہفتے کے 7 دن، فصل یعنی خریف اور ربی، گرما اور سرما، آگے سمتیں، اس کے اوپر چاند کی منازل، ان کے اوپر بروج اور پھر افلاک شامل ہوتے ہیں۔ علم اسراء الحروف میں طلسمات اور موکلات وغیرہ کا استخراج کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا علم جسے علم معلوم کہتے ہیں یا اطلاعی، ان کے موکلات کو خدام کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ علم اسراء الحروف میں سفلی موکل بنائے جاتے ہیں، ان کو جن اور آوان کہتے ہیں۔ علم اسراء الحروف کے تحت جو طلسم بنایا جاتا ہے، ان کے آخر میں لفظ یوش لگا کر آوان بنایا جاتا ہے اور ہوش لگا کر جن بنایا جاتا ہے اور ایل لگا کر موکل بنایا جاتا ہے۔ اب علم اسراء الحروف کے تحت جو جن بنایا جاتا ہے، اس میں اور آتشی مخلوق جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ ایل لگا کر جو موکل بنایا جاتا ہے، ان میں اور خدام میں بھی فرق ہے۔ یاد رہے کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ نظام ہیں۔ اب ہم آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ مقدمات ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ پہلا مقدمہ، بنیادی طور پر موکلات کی 2 قسمیں ہیں، علماتی یا علمی اور اطلاعی یا عطائی۔ مقدمہ نمبر 2، علمی موکل۔ ایک علم ہے علم اسراء الحروف، اس کو جفر آثار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 علوم یا شاخیں ہیں، علم لیمیا اور علم ہیمیا، یعنی لیمیا اور ہیمیا کے مجموعے اور مطابقت کو علم الحروف کہا جاتا ہے۔ مقدمہ نمبر 3، ہر مذہب و ملت میں روحانیت کا ایک شعبہ موجود ہوتا ہے، جیسے ہندوؤں میں یوگا، بدھ مت میں نروان، بنی اسرائیل میں قبالہ اور اسلام میں تصوف۔ اسی طرح صابی مذہب کی روحانیت کو ہیمیا کہا جاتا ہے اور آگے چل کر اس میں لیمیا شامل ہوا، تو پورے علم کو علم الحروف کہا جاتا ہے۔ چوتھا مقدمہ، اس علم میں 28 حروف، 6 سمت، مزاج، عنصر، رجال غیب، چاند کی منازل، 7 دن، 7 ستارے، 12 بروج اور افلاک کی معنوی روحانیت یعنی مجسم روحانیت یعنی موکلات کا بیان ہوتا ہے۔ پانچواں مقدمہ، ناظرین، ایک ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ہوتے ہیں معنی۔ معنی ایک بدیہی حقیقت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو ہماری پیاس بجھاتا ہے، اس سے ہم غسل کرتے ہیں، سمندروں، دریاؤں، کنوؤں میں پایا جاتا ہے اور ہر جگہ پر ہے، بارش کی صورت میں آسمان سے گرتا ہے یا بادلوں سے گرتا ہے وغیرہ۔ یہ ہو گیا معنی۔ اب اس کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہوگا، جیسے پانی، آب اور واٹر وغیرہ۔ پانی، آب، واٹر یہ الفاظ ہیں، معنی ایک ہی چیز ہے۔ اصل حقیقت معنی ہے، الفاظ صرف اظہار ہے، مطلب معنی کا ظہور الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مقدمہ نمبر 6، علم الحروف میں شامل ہوتا ہے علم جفر کا شعبہ آثار یعنی لیمیا اور علم النجوم یعنی ہیمیا۔ یہ قدیم صابی مذہب کی روحانیت کا نام ہے۔ صابئین حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں۔ چونکہ ان کی روحانیت میں علم النجوم کے ستاروں اور بروج کی روحانیت یا موکلات کا عمل دخل تھا، اس لیے ان کو ستارہ پرست کہا جانے لگا۔ مقدمہ نمبر 7، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، ایک ہوتا ہے مادہ اور ایک ہوتی ہے انرجی۔ باطن یا انرجی کو
اسیر کی دنیا کہتے ہیں۔ حرف کی دنیا ظاہر ہے، مادہ ہے۔ حرف کی معنویت باطن، انرجی یا اسیر کہلائے گی۔ مقدمہ نمبر 8، علم الحروف میں ہر حرف کی عالم معنویت میں ایک انرجی ہے، یعنی وہ انرجی ہی عالم معنویت ہے۔ مقدمہ نمبر 9، عالم معنویت چونکہ اصل ہے تو اس کا کوڈ ہے ظاہری حرف۔ ہم کوڈ کا استعمال کر کے عالم معنویت یعنی انرجی سے کام لے سکتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 10، عالم معنویت کی انرجی کے 3 درجات ہیں: عالم اسفل، عالم برزخ اور عالم علوی۔ عالم اسفل کی روحانیت انرجی اسیر جب مجسم ہوتی ہے تو اس کو سفلی موکل کہتے ہیں۔ سفلی موکلات کی خصوصیت ناری مخلوق سے ملتی ہے، اس لیے نسبت کے لحاظ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ حروفی کی روحانیت انرجی اور اسیر جب مجسم ہوتی ہے تو اس کو آوان کہتے ہیں۔ برزخی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ عالم اسفل اور عالم علوی کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ آگے ہے عالم علوی، اس کی روحانیت انرجی وغیرہ کی مجسم شکل علوی موکل کہلاتا ہے۔ مقدمہ نمبر 11، علم الحروف کا استعمال کرنا تلسم بنانا کہلاتا ہے۔ اس میں موکلات استخراج کیے جاتے ہیں۔ لفظ ہوش لگا کر جن اور یوش لگا کر آوان اور ایل لگا کر موکل بنایا جاتا ہے۔ جن سفلی موکل ہے اور ایل علوی موکل ہے، آوان ان کے درمیان ہوتا ہے۔ مقدمہ نمبر 12، ہر حرف کا ایک جن، ایک آوان، ایک علوی موکل اور ایک قدسی موکل ہوتا ہے۔ ہر حرف کا ایک مزاج، عنصر ہوتا ہے اور ایک سمت ہوتی ہے۔ سمتوں میں رجال غیب ہوتے ہیں، پھر ان کا تعلق چاند کی منازل سے ہوتا ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ 7 ستاروں اور 12 بروج میں کسی ستارے اور برج سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ آگے افلاک ہوتے ہیں۔ چاند کی 28 منازلوں کے موکل، ستاروں کے موکل اور بروج کے موکل علوی موکل کہلاتے ہیں۔ افلاک کے موکل قدسی موکل کہلاتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 13، علم الحروف کی چلہ کشی سے آپ ہر حرف کے جن، آوان یعنی سفلی موکل، علوی موکل کو تابع کر سکتے ہیں۔ یہ موکل مستقل طور پر موجود نہیں ہوتے، وقتی طور پر عالم معنویت میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پڑھائی اور اعمال کے نتیجے میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ والسماء ذات البروج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، مگر علم الحروف میں یہ صرف 19 حروف کا مجموعہ ہے۔ ہر حرف کے تحت جن، آوان، علوی موکل، سمت، رجال غیب، ہفتے کے دن، چاند کی منازل، ستارے، بروج اور افلاک کے موکلات کا استخراج کر کے اور عبارت العمل بنائیں گے تو والسماء ذات البروج کا نیٹ ورک حرکت میں آئے گا اور آپ کو تصرف حاصل ہوگا۔ ناظرین، ان 13 مقدمات میں ہم نے خلاصہ کیا ہے کہ علمی موکل کیا ہوتا ہے، یعنی علم الحروف۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دوسرے موکل کی بات کرتے ہیں۔